أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات برکاتہ. نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے. خداوند عالم قسم کھا کر ہمیں یقین دلوا رہا ہے کہ قسم ہے ڈھلتے ہوئے عصر کے وقت کی. ان الانسان لفی خسر. تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، تباہ ہو جانے والے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوا ان لوگوں کے کہ جو اللہ اور رسول کو سمجھ کر دل سے مانے. اور کیسا مانے؟ اس کا ثبوت ہونا چاہیے. ماننے کا ثبوت ہونا چاہیے. ثبوت کیا ہے؟ وہ عملوا الصالحات، عمل صالح، نیک اعمال انجام. دیکھیے ہر دعوے کا ایک ثبوت ہوتا ہے، ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے. میں کہوں جی میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، تو آپ کہتے ہیں صاحب ڈگری دکھائی. کوئی ڈگری آپ کو؟ میں کہوں جی میں بہت امیر آدمی ہوں، آپ کہیں گے پراپرٹی دکھائی. کون سی پراپرٹی آپ کو؟ کیا بزنس ہے آپ کو؟ جو بھی میں دعوی انسان دعویٰ کرتا ہے، میں کہتا ہوں یہ مکان میرا ہے، تو آپ کہتے ہیں اپارٹمنٹ دکھائی. تو ہر دعوے کا ایک دلیل ہوتی ہے. ہر دعویٰ ثبوت مانگتا ہے. جس طرح ہر دعویٰ ثبوت مانگتا ہے، ایسے ایمان کا دعویٰ بھی ثبوت مانگتا ہے. جس طرح تعلیم کی سند ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے، پراپرٹی کا ثبوت کاغذات ہوتے ہیں، اسی طرح ایمان کا ثبوت عمل صالح ہوتا ہے. ایمان کا ثبوت عمل صالح. میں کتنا خدا کو مانتا ہوں دل سے اور کتنا رسول کو مانتا ہوں دل سے، یہ بتائے گا، یہ بات یہ بتائے گی کہ میں کتنا ان کی باتیں مانتا ہوں، کتنا میں خدا کی بات مانتا ہوں، کتنا میں رسول کا حکم مانتا ہوں. اس سے پتا چلے گا کہ میں کتنا مانتا ہوں. باقی جو ہے وہ فقط دعویٰ ہی دعویٰ ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقل سے اللہ اور رسول کو مانیں. دیکھیں جتنا انسان یقین سے مانے گا، دل جتنی تصدیق کرے گا، جتنا دل میں بات اترے گی اتنے ہی عمل تصدیق کرے گا. دل، اصل چیز جو ہے دل. اور دل کب مانتا ہے؟ جب عقل مانتی ہے. عقل کو استعمال کیا جائے اللہ کی تخلیقات کے اوپر. جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کو دیکھا جائے. جب آپ ان کو دیکھیں گے، ان پر عقل استعمال کریں گے، ان پر غور کریں گے، ان پر فکر کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کتنی عظیم مخلوق ذات ہے، کتنی عظیم اس کی تخلیقات ہیں، کیا اس کی معرفت ہے، کیا اس کا مقام. یہ پتہ چلے گا آپ کو جب آپ عقل استعمال کریں. اسی لیے قرآن میں حضرت ابراہیم کے لیے کہا کہ نرا ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھائے. ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے ملکوت کیا ہے؟ جو اللہ کی تخلیقات ہے، بڑی بڑی تخلیقات، کنٹرول اللہ کا. کس طرح اللہ کنٹرول کر رہا ہے، اس پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. کس طرح
یہ ابراہیم کو دکھایا ہم نے. میں صرف آپ کے سامنے 3 لائنیں پڑھوں گا, ایک امریکن کتاب کا ترجمہ, کورس کی کتاب امریکن کتاب کی. دیکھیے اندازہ کیجیے آپ اس سے کہ کتنی بڑی حقیقت ہے جو ہم غور نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اب تک ستاروں سیاروں کی تعداد 30 کروڑ سے زیادہ معلوم ہو چکی ہے. ستارے اور سیارے اب تک 30 کروڑ سے زیادہ ہماری دوربین میں آ چکے ہیں, ہم معلوم کر چکے 30 کروڑ. ان میں ایسے سورج بے شمار ہیں جو ہماری زمین سے 1 لاکھ گنا بڑے ہیں, 1 لاکھ گنا. اور ان میں سے ایک ایک کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ 8 لاکھ مکمل چاند مل کر بھی اتنی روشنی پیدا نہیں کر سکتے. اتنی روشنیوں کی ایک ایک کی ہے. جبکہ ہمارے سورج کی روشنی ان سورجوں کی روشنی سے 8 گنا کم ہے, جبکہ ان سورجوں کی تعداد بے شمار اور بے انتہا ہے. پھر یہ کہ سب کے سب سورج سیارے اپنے اپنے مداروں پر ٹھیک ٹھیک گھوم رہے ہیں. جو مداروں کا مقرر کیا گیا ہے لاکھوں, وہ ٹھیک اسی مدار میں گھوم رہے ہیں, نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے. مگر ان میں نہ کوئی ٹکراتا ہے, نہ کسی قسم کا کوئی بدنظری پیدا ہوتی ہے, نہ کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے خدا کیا فرماتا ہے, خدا سورہ یاسین میں خدا فرماتا ہے کہ نہ کوئی سورج چاند کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے, نہ کوئی سورج چاند کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے, اور در رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے, در رات دن سے آگے بڑھ سکتی. یہ سورج چاند نہایت باقاعدگی کے ساتھ خلا میں بڑی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ دیکھیے اتنے سیارے گھوم رہے ہیں, اور ہمارے ہاں چند ہوائی جہاز اڑتے ہیں. یہ تو لاکھوں کی بات ہے نا, ہمارے یہاں چند 100 ہوائی جہاز اڑتے ہیں, اور آپ دیکھیے روز ٹکرا ہو جاتا ہے. کتنی ٹکریں ہوتی ہیں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور یہاں لاکھوں سال سے چل رہے ہیں اپنے مدار پر, اور آج تک ٹکر نہیں ہوتی. کتنا بڑا معجزہ ہے, کتنا بڑا اعجاز ہے. اس پر غور کرے انسان, نظام کائنات پر غور کرے. اس صدی کا جو سب سے بڑا سائنسدان ہے اس صدی کا, اس سینچری کا, وہ ہے آئنسٹائن. اس صدی میں اس سے بڑا سائنسدان کوئی نہیں گزرا. اسے فادر آف دی سائنس کہتے ہیں. اس کی تھیوری جو ہے اتنی مشکل تھیوری ہے کہ کہا جاتا, لکھا ہے اس پہ کہ صرف دنیا بھر میں اس تھیوری کو صرف 2.5 آدمی جانتے ہیں. اور میں نے بھی کوشش کی سمجھنے کی لندن میں, واقعی میں سمجھ میں نہیں آئی, اتنی مشکل تھیوری ہے. آئنسٹائن جس نے بہت سی تھیوریز ایجاد کی ہیں, بہت سے فارمولے ایجاد کیے ہیں, اور سائنس میں پڑھائے جاتے ہیں. اس کی میں نے لائف پڑھی ہے. اس لائف میں اس نے لکھا ہے, وہ کرتا یہ تھا کہ جب کوئی چیز دریافت کرتا تھا, کوئی نئی بات دریافت کرتا تھا, تو اس کی لیبارٹری تھی, بہت بڑی لیبارٹری, بہت بڑا ہال تھا لیبارٹری کا. تو سارے سائنسدانوں کو وہ خط لکھتا تھا کہ آپ فلاں دن فلاں تاریخ آ جائیے, ان کو بلا کر. سارے سینئر سائنسدان, سینئر, وہ جب ہو جاتے تھے تو سب سے پہلے وہ اپنی تھیوری جو تھا ان کے سامنے پیش کرتا, اور ان سے کہتا تھا آپ سوال کریں. پھر وہ خوب اس پہ سوال کرتے تھے, کئی دن لگتے تھے. تب وہ سب سائنسدان جب مان جاتے تھے, تو وہ سارے بڑے بڑے سائنسدان اس تھیوری کو جو اس نے دریافت کی ہوتی تھی جب مان جاتے تھے, تب وہ چھاپتا تھا اس کو, اور جب وہ پھر وہ باہر جاتی تھی دنیا پہ چلی جاتی تھی. طریقہ تھا اس کا. تو اس میں وہ سائنسدان اس سے سوالات کرتے تھے اس کے بارے میں جو تھیوری اس نے ایجاد کی تھی. تو میں نے وہ پڑھے ہیں تھوڑے دیر. اس میں ایک سوال بتاؤں گا, صرف آپ کو ایک سوال. تو اس میں ایک سائنسدان نے اس سے پوچھا, بڑی لمبی بحث کے بعد جو اس نے اپنی تھیوری دریافت کی تھی, کہ آئنسٹائن ڈو یو بلیو ان گاڈ, کیا تم خدا کو مانتے ہو, تم مانتے ہو کہ خدا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کمال ہے, آپ کیسا سوال کر رہے ہیں مجھ سے. اس نے یہ کیا ہوا تھا اصل میں کہ وہاں جب وہ اپنی تھیوری سمجھاتا تھا نا, تو اس نے یہ پوری دنیا کا نقشہ بنایا تھا, پوری کائنات کا. یہ پورا, جیسے یہ زمین ہے, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ مختلف سیارے ہیں, وہ پورا ایک سسٹم بنایا تھا اس نے, وہ میز پہ رکھا ہوا تھا. اور اس میں یہ ہینڈل تھا, اس میں یہ ہینڈل تھا. جب وہ ہینڈل چلاتا تھا نا, اس کو ہینڈل چلاتا تھا, تو وہ پورا سسٹم چلنے شروع ہو جاتا تھا. پورا سسٹم جو تھا وہ, تاکہ وہ تھیوری سمجھا سکے اپنی, تو چلانے کے وہ سمجھاتا تھا وہ کہ دیکھو یہ میں نے یہ تھیوری دریافت کی ہے, میں نے یہ تھیوری دریافت کی ہے. وہ اس کا ایک سسٹم بنایا تھا اس نے سمجھانے کے لیے. تو اس نے کہا, جب اس سوال سے پوچھا ڈو یو بلیو ان گاڈ, اس نے کہا واٹ یو آر آسکنگ,
آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ میز پہ دیکھیں آپ، یہ میں نے سسٹم بنایا ہے، نقل کیا ہے. یہ میں نے سسٹم جو ہے زمین آسمان کا، پوری کائنات کا سسٹم جو ہے، اس کو میں نے کاپی کیا ہے، بنایا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے. اور وہ سسٹم آپ کو دکھاتا ہوں میں. مگر یہ میرا بنایا ہوا سسٹم جو ہے نا، یہ چھوٹا سا جو ایک میز پہ آ گیا ہے، یہ بھی اس وقت تک نہیں چلتا جب تک میں نیچے سے ہینڈل نہیں گھماتا ہوں. یہ ماڈل اصلی سسٹم نہیں ہے. یہ جب یہ ماڈل نہیں چلتا بغیر چلانے والے کے، تو یہ اصلی سسٹم اتنا بڑا کیسے چل سکتا ہے بغیر چلانے والے کے؟ صلوات پر محمد و آلہ محمد. یہ ہے، یہ چیزیں ہیں جب ان پر آپ غور کریں گے، جب ان چیزوں پر آپ غور کریں گے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ گھڑی سامنے رکھی ہوئی ہے. دنیا کا ایک، میں مجلس پڑھنے گیا تھا امریکہ میں، تو وہ ایک صاحب تھے، پروفیسر سے، سینئر پروفیسر سے، وہ کھڑے ہو گئے. وہ بھی یہ کہنے لگے مجھ سے کہ صاحب یہ کیا ثبوت ہے کہ خدا نے بنایا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے مجلس کے بعد لوگ سوالات کرتے ہیں. اتفاق سامنے گھڑی لگی ہوئی تھی. میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ چھوٹی سی گھڑی دیکھیے آپ، جب اس گھڑی کو میں یہ کہوں اگر آپ سے یہ خود بخود بن گئی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، آپ مان جائیں گے؟ کوئی یہاں سے مان جائے؟ کوئی اتنا مجمع تھا، اس سے بڑا مجمع تھا، میرے کو مان جائے گا کوئی آدمی کہ یہ جو میں کہوں گا یہ گھڑی خود بخود بن گئی ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے، کوئی مان جائے گا؟ جب اتنی سی گھڑی خود بخود بن نہیں سکتی، اتنی سی بڑی گھڑی خود بخود چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑی کائنات کا نظام خود بخود بن بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے. تو یہ عقل جب استعمال کرے، یہ ہے اصل چیز. عقل کا استعمال یہ ہے. یہاں سے معرفت پیدا ہوتی ہے، یہاں سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اور پھر انسان، جیسے ابراہیم نے کہا، جب سوچتا ہے سمجھتا ہے، ابراہیم سے کہا، ابراہیم نے بتایا، نمونہ بتایا قرآن. اس زمانے لوگ ستارے پوجتے تھے، ستارے کو خدا سمجھتے تھے. ستارہ نکلا، ابراہیم نے کہا ہذا ربی، یہ ہے میرا رب، یہ میرا پالنے والا ہے. ستارہ ڈوب گیا، کہنے کہ یہ کیسا رب ہے، یہ کیسا مالک ہے میرا، ڈوب گیا. انی لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر چاند نکلا، یہ ہے میرا خدا قرآن، یہ تو بہت چمکدار ہے. جب وہ ڈوب گیا، یہ کیسا خدا ہے جو ڈوب گیا. جب سورج نکلا، کہا یہ ہے میرا خدا حضرت اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. جب وہ ڈوب گیا، کہا لو اتنا بڑا اگر خدا ہوتا ڈوب جاتا. انی لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو خدا نہیں مانوں گا. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اب میں اپنا چہرہ موڑتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں. بذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وہ انا من المسلمین، اور میں اس کے سامنے سر جھکا دینے والا ہوں. یہ ہے ابراہیم. یہ کیسے ابراہیم بنا؟ جب اس نے غور کیا، زمین آسمان کی باتوں پر غور کیا، چاند سورج ستاروں پر غور کیا. یہ دکھا رہا ہے اللہ کہ دیکھو اس طرح سے ایمان تک پہنچو گے جب تم اس پر غور کرو. یہ فکر یہی انسان کو لے جاتی ہے. اور پھر جب ایمان آ گیا، اب دیکھیے عمل. 12 سال کی عمر ہے ابراہیم، اور چچا باپ کا انتقال ہو چکا ہے. تعارف تھے ان کے والد. چچا ہے آزر، وہ بناتا ہے بت، آرٹسٹ ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ بت بنانا مٹی کا، تو اس میں رنگ بھرنا تناسب سے، آنکھیں کہاں، دانت کتنے، کان، ناک، سب یہ آرٹ ہے بہت بڑا. یہ آرٹ بناتا ہے وہ، اس کا کام یہی ہے اس کا. اب جب ابراہیم 12 سال کے ہو گئے اور یہ ہو گیا بڈھا، تو کہہ لگا میں بہت بڈھا ہو گیا ہوں، اب تو میرے ساتھ کام کر، تو میرے ساتھ کام کر، میں بناؤں گا بت، تو جا کے بیچ. ابراہیم نے پہلے سمجھایا کہ یہ کیا خدا ہیں تیرے، یہ خدا ہیں، یہ خدا ہو سکتے ہیں کہ تو ان کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں لگانا بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ بناتا ہے. جس کو تو اپنی ہاتھوں سے بناتا ہے وہ تیرا خدا ہو سکتا ہے؟ مگر اس کو سمجھ نہیں آیا. کہا تو چھوڑیے بحث، اب تو کام کر، روزی کما، پیسے بنا، میرے ساتھ کام کر، پیٹ چلے ہمارا، کاروبار چلے ہمارا. جب بہت اصرار کیا تو پھر تاریخ میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے
کہ صاحب وہ اس نے ایک دن جب زبردستی ابراہیم کو پکڑا اور سارے بت بھرے ٹوکری کے اندر اور رکھا سر کے اوپر کہ جا کے بیچ. ابراہیم ٹوکری لے کر آئے بازار میں, پھر نکالی رسی اور سارے بتوں کو ایک کے بعد ایک باندھا, یہاں سے مطلب اگلے بڑا بت, اسے چھوٹا بت, اسے چھوٹا بت, اس سب پہ رسی باندھی, کسی کے گلے میں, کسی کے کمر میں ایسے رسی باندھی. کوئی تقریباً 20-25 بت تھے, 20-25, ان سب کو باندھا اور پھر وہ بازار میں لے کے چلے کھینچتے ہوئے, جیسے ٹرین چلتی ہے نا ایسے لے کے. اب وہاں سے آ کر انہوں نے آواز دی, بھائی میں یہ بت لے کر آیا ہوں بیچنے کے لیے, یہ اللہ میاں آیا تمہارے, یہ دیکھو اللہ میاں تمہاری قطار میں آ رہے ہیں, لو بھائی ان کو تم خریدو, یہ تمہیں بڑا, یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, یہ کاٹ کے الو ہیں, یہ کسی کام کے نہیں ہیں, خرید لو ان کو. اس کی قیمت اتنی ہے, اس کی قیمت اتنی ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ جب بتوں کو کھینچیں گے آپ رسی سے پکڑ کر تو کسی کی ناک ٹوٹے گی, تو کسی کا ہاتھ ٹوٹے گا, تو کسی کا سر ٹوٹے گا, تو کسی کا پیر ٹوٹے گا. پہلے تو ان کا نقشہ بدل گیا ہوگا. اور پھر جو سیلز مین شپ دیکھیے آپ, ایڈورٹیزمنٹ دیکھیے ذرا آپ, ایڈورٹیزمنٹ کیا ہو رہا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے, یہ نہ کوئی فائدہ بچا سکتے ہیں, نہیں نقصان بچا سکتے ہیں, تمہارے خدا ہیں, تم انہیں پوچھتے ہو خریدو ان کو خریدو. ایسا جو سیلز مین شپ کی تو کون خریدے گا؟ صبح سے شام تک وہ پوری بستی میں پھرتے رہے, ان بتوں کو لے کر گھماتے رہے, کسی نے خریدا ہی نہیں. اور سب کو غصہ بھی بہت آیا کیونکہ وہ تو سارے بتوں کی پول کھول دی انہوں نے, ان کے خداؤں کی پول کھول دی ان کی ساری. اب صاحب پوری بستی سر جمع ہو گئی, اگر کہ یہ کیسا تم نے بھتیجا بھیجا اپنا, وہ تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, اور یہ کہتا ہے وہ اور جو آئے تو کچھ پیسے کے بھی نہیں آئے, کچھ پیسے بھی لے کے نہیں آئے. اب ظاہر ہے آدھوں کو ڈبل غصہ کہ کچھ پیسے بھی نہیں آئے اور لوگ آ کے برا بھلا کہہ رہے ہیں. آخر میں قرآن کہتا ہے کہ چچا نے کہا کہ بس اب تو یہاں سے نکل جا, میں تو رہ سکتا نہیں, نکل جا یہاں سے. دیکھا آپ نے قرآن نے مذمت کی اس کی. تمام تفسیر میں مذمت کرتے ہیں کہ 12 سال میں یتیم بھتیجے کو نکال دیا, گھر سے نکال دیا. میں کہتا ہوں برا کہنے میں تو بڑا شوق ہے آپ کو, برا ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم برا کہتے ہیں, برا کہنے کا بڑا شوق ہے آپ کو. جس چچا نے نکال دیا اس کی سب برائی کرتے ہیں, اور جو چچا 40 سال تک پالتا رہا, صلوات پر محمد. بھائی اس چچا کو برا کہتے ہو تو اس چچا کو سلام کرو, اس کو سلام کرو کہ وہ 40 سال, یہ تو 12 سال اور پہلے یہ دن ہوا تھا, یہاں تبلیغ شروع ہوئی تھی 12 سال تو پالا تھا, جب تک تبلیغ نہیں کی تھی. 12 سال تک جو ابراہیم کو پالا تھا اس نے تبلیغ, جس دن تبلیغ کی اسی دن نکال دیا اس نے. اور ابو طالب تبلیغ کے بعد, یعنی تبلیغ شروع ہوئی 40 سال کے بعد, تو 40 سال کی تبلیغ شروع کی حضور نے, اور 13 سال کے بعد گئے مکے. 13 سال تک, 13 سال معمولی ایسا نہیں ہوتا مکے کے, 13 سال تک رسول کی بات کرتے رہے تبلیغ کے بعد, اور تبلیغ کو چھوڑ دو تو 40 سال. اندازہ کیجیے آپ, یہ تھا ابو طالب کہ جس کے بل پر حضور تبلیغ کر رہے. تبلیغ, اور کیسی ایمانداری سے پالا ہے ابو طالب نے, کس ایمانداری سے پالا ہے. حضور خود فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا حال یہ تھا کہ جب کھانا پکتا تھا ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے. اپنے بچوں کو, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, غور کیجیے گا آپ, ایک دن کی بات نہیں کر رہا ہوں, روزانہ 3 دفعہ کہ ماں اور باپ اپنے بچوں کو گھر سے, کمرے سے باہر نکال دیتے. دسترخوان بچھا تھا, سب سے پہلے حضور کو بٹھایا, سب سے پہلے حضور کو بٹھایا. جب حضور پیٹ بھر کر فارغ ہو جاتے تھے, اٹھ جاتے تھے, تب فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں کو اجازت دیتی تھی دسترخوان پہ آنے کی. یہ روزانہ کی بات ہے, یہ حضور فرماتے ہیں خود کہ جب تک میرا پیٹ نہیں بھر جاتا تھا فاطمہ بنت اسد اپنے کسی بیٹے کو کھانے کی اجازت نہیں دیتی کہ مبادا اللہ کا رسول بھوکا نہ رہے جائے. لوگوں نے ابو طالب کے بچوں کو تو دیکھا کہ کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, میلے ہیں, کسی کے سر کھلا ہوا ہے, لیکن تاریخ میں نہیں لکھا کہ کبھی تاریخ نے حضور کے کپڑوں کو میلا دیکھا ہو یا بالوں کو بکھرا ہوا دیکھا. اس طرح سے پالا, اس طرح سے پالا. ایمانداری والا ہوں آپ کو میں. ایک دفعہ مکے میں قحط پڑا,
ایسا شدید قحط پڑا مکے میں جس کی حد و انتہا نہیں. بڑا ہی بتوں کو انہوں نے بتوں کی نظریں کی، بتوں کی خوشامدیں کی، بتوں کی تعریفیں کی، بتوں سے دعائیں کی، رگڑے، پیشانیاں رگڑی، لیکن بارش نہیں ہوئی. بارش نہیں ہوئی. آخر تاریخ میں لکھا ہے کہ سارے قریش کے لوگ عرب مکے کے دروازے پر آئے ابو طالب کے. اور کیجیے گا، بہت اہم بات ہے یہ، تاریخ ہے یہ. آئے دروازے پر کہ ابو طالب ہم نے تو بہت دعائیں کر لی، ہم نے تو بہت مانگا، لیکن ہمارا دعا تو قبول نہیں ہوئی. ابو طالب اب تم اپنے خدا سے دعا مانگو. مانو عرب پہلے سے جانتے تھے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس خدا کو ابو طالب نہیں مانتا. ابو طالب کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور. اب سنیے آپ تاریخ دیکھا ہے. ابو طالب نے کہا ہاں میں کل دعا کروں گا، میں کل دعا کروں گا اور انشاءاللہ بارش ہوگی. کوہ ابو قبیس کے اوپر لے کر آئے. حضور کی عمر ہے 8 سال کی، بعض عمر میں لکھا ہے 9 سال، 8 یا 9 سال صرف. حضور کو اچھے کپڑے پہنائے. 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ. ابو طالب بزرگ سردار قریش. لکھا ہے آگے آگے بچہ چل رہا تھا، پیچھے پیچھے ابو طالب چل رہے تھے. پیچھے پیچھے سارا مکہ جمع ہے، سارا مکہ جمع ہے. اور کوہ ابو قبیس کے اوپر آئے اور جب سب نے دیکھا تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، پہلے تعریف کی اور پھر کہا بار الہ اس بچے کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں. اپنے بھتیجے کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر اپنی باران رحمت برسا دے. میں کہتا ہوں اگر چاہتے تو دل میں واسطہ دے دیتے. اگر چاہتے ابو طالب تو دل میں واسطہ دے دیتے، زبان سے کہتے بارش برسا دے. تو لوگ سمجھتے ہیں ابو طالب سے ہوئی بارش. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابو طالب نے بارش برسائی، مگر دل میں نہیں کہا، زبان سے کہا. یہ ایمانداری دیکھیے کہ زبان سے کہا بتانے کے لیے کہ دنیا دیکھے یہ اس بچے کی شان ہے کہ بارش ہو رہی ہے، یہ بچے کا واسطہ ہے جو بارش ہو رہی ہے. اور پھر لکھا تاریخ میں اتنی بارش ہوئی کہ لوگ دوڑے گھروں بارش سے بچنے کے لیے. ابو طالب بھی چلے، حضور بھی چلے. رستے میں پانی ہو گیا، پانی بھر گیا. یہاں تک لکھا ہے کہ جب پانی بہت زیادہ ہو گیا تو ابو طالب نے حضور کو اٹھا لیا. 8 سال کی عمر تھی، 9 سال کی، اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا دیا کہ کہیں بارش پانی میں کہیں ڈوب نہ جائیں. تو ابو طالب نے حضور کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا. کندھے پہ بٹھا کر گھر لے کر آئے. بارش سے بچانے کے لیے حضور کو کندھے پہ بٹھا کر گھر لے کر آئے. آپ سمجھے یہی وجہ ہے. بڑے بڑے گزرے ہیں لوگ، بڑی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، بڑے نام ہوتے ہیں، مگر حضور نے کسی کو بھی کندھے پر نہیں اٹھایا سوائے علی کے. تعریف پڑھ جائیے آپ، میں دعوے سے کہتا ہوں، دکھا دیں مجھے، قربان کر دکھا دیجیے کسی کو حضور نے زندگی میں کندھے پہ اٹھایا ہو سوا حسن حسین کے. کسی کو اٹھایا ہو کندھے پر حسین. کیوں اٹھاتے بھائی؟ کسی اور کے باپ نے حضور کو اٹھایا ہوتا تو حضور بھی اسی کے باپ کو اٹھاتے، اس کی اولاد کو اٹھاتے. کسی اور کے باپ نے تو نہیں اٹھایا تھا. یہ بدلہ دے رہے تھے ابو طالب کا، یہ انعام دے رہے تھے ابو طالب کا کندھے پہ اٹھا کر کہ تیرے باپ نے مجھے اس دن اٹھایا تھا، آج میں تجھے کندھے پہ اٹھاؤں. یہ ہے ابو طالب کی خدمات. کہتے ہیں عجیب بات ہے، خدا کی قسم بڑا تعجب کرتا ہوں میں. کہتے ہیں جی کلمہ نہیں پڑھا. ساری بحث جو ہے نا، ساری بحث جو ہے ساری اس بات پر ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. کمال کی بات دیکھیے، 40 سال جو رسول کی حفاظت کرے، 40 سال عبادت کر کے رسول کی پوری دنیا کو جو کلمہ پڑھوا دے، اس کے لیے کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا. بس کلمہ نہیں پڑھا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اب 15 محرم کو چلا جاؤں گا میں. اب کوئی صاحب کہے صاحب
مجلس تو بہت اچھی پڑھی, بیان تو بہت اچھا پڑھا, لیکن مسلمان نہیں ہے. کاش مسلمان ہوتا, لیکن مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کہ کلمہ تو نہیں پڑھا, کلمہ تو نہیں پڑھا. ارے بھائی لوگ کہیں گے ہمارے فضائل پڑھے, مصائب پڑھے, معارف پڑھے, اتنی آیتیں پڑھی, اتنی دلیلیں پڑھی, وہ نظر نہیں آئی, میں صرف کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ میں 10 دن اگر فضائل پڑھ لوں محمد و آل محمد کے تو مسلمان مسلمان جو 40 سال محمد مصطفیٰ کی عبادت کرے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس لیے فرمایا جناب امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہ. ایمان ہو العمل, ایمان کو دیکھنا ہے تو عمل کو دیکھو. عمل بتائے گا ایمان ہے کہ نہیں ہے. کلمہ پڑھنا نہیں بتائے گا, عمل بتائے گا. بھئی ابو طالب کا عمل تو دیکھو, ابو طالب کا عمل دیکھو, کیا عمل تھا ابو طالب کا. کہ آپ دیکھیے تاریخ کا یہ متفقہ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو بات, کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ حضور کو قتل کرنے کی کوشش کر سکے, جرأت کر سکے. یہ معمولی بات تھوڑی. 13 سال عرب جیسے شقیق القلب قصائی, اور کوئی آپ کو واقعہ نہیں ملے گا, بالکل ایک واقعہ نہیں ملے گا جب تک ابو طالب زندہ ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں, تاریخ پڑھ جائیے, کوئی واقعہ نہیں ملے گا کسی نے حضور کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہو. مگر جس دن ابو طالب کا انتقال ہوا کچھ عرصے کے بعد یہ آپ دیکھیے گھر گھیر لیا گیا. حضور کو جانا پڑا مکے سے, ہجرت کرنی پڑی. بھائی 13 سال کیسے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو سوچے 13 سال مکے میں کیسے جمے رہے. یہ ہجرت کیوں ہو رہی ہے ابو طالب کے مرتے ہی؟ تو ماننا پڑے گا نا کہ کوئی شیر کی ڈکار تھی جو عرب سن رہے تھے, کہ جانتے تھے کہ اس پر حملہ نہیں ہو سکتا جب تک ابو طالب زندہ ہے. ہاں جب ابو طالب یہاں چلے گئے, حضور نے تمام متفقہ تاریخ تبری پڑھے, جو تاریخ آپ پڑھ جائیے, حضور نے پورا 1 سال غم منایا ہے. اس کا نام ہے تاریخ کے اندر, نام ہے اس سال کا. جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے تاریخ میں عام الحزن. اس سال کا نام ہے تاریخ میں عام الحزن, یعنی غم کا سال. ابو طالب کے انتقال پر حضور نے 1 سال غم منایا ہے. میں اپنے کو عزادار کہتا ہوں, عزادار حسین کہتا ہوں. 40 دن غم کرتا ہوں, 40 دن غم کرتا ہوں تو کہتا ہوں عزادار حسین ہوں. حضور نے سال بھر عزاداری کی ابو طالب کی. آپ غور کیجیے, تاریخ کی اصطلاح ہے عام الحزن, غم کا سال. اور کس طرح سے ابو طالب نے بچایا ہے؟ متفقہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں, وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جس میں میں حوالہ کیوں دوں, جس کتاب کو چاہیں پڑھ لیں, جس کتاب کو آپ چاہیں پڑھ لیں. کہ 2 سال وہ زمانہ کہ جب حضور شعب ابی طالب میں رہے. شعب ابی طالب مکے سے باہر, وہ ابھی تک موجود ہے شعب. خطرہ یہ ہوتا تھا کہ بائیکاٹ کر دیا تھا, آپ کو نکال دیا گیا تھا. حضور کو اور ابو طالب کو, پورے خاندان کو نکال دیا گیا تھا شہر سے باہر. بائیکاٹ, شہر سے باہر رہتے. ابھی بھی جہاں ابو طالب کی قبر ہے اسے کہتے ہیں شعب ابی طالب. وہاں رہتے, پہاڑ 3 طرف پہاڑ ہے, ایک طرف سامنے بہت, وہاں رہتے تھے. خطرہ یہ تھا ابو طالب کو رہتا تھا کہ کہیں کوئی آ کر قتل نہ کر دے رات کے وقت چھپ کے. تو روزانہ پتہ کیا کرتے تھے آپ؟ روزانہ ڈیلی, اور کیجیے گا آپ, کہ جہاں حضور سوتے تھے وہاں سے حضور کو اٹھاتے تھے اور کسی اور جگہ سلاتے تھے, اور اپنے کسی بیٹے کو حضور کی جگہ سلاتے تھے, تاکہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے, محمد مصطفیٰ بچ جائے. ارے کافر کہنے والوں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھو, ذرا ایک دفعہ کر کے دکھاؤ. یہ 2 سال کیا ہے روزانہ ابو طالب نے, 2 سال روزانہ ابو طالب نے کیا. 2 سال کہ روزانہ یہ کرتے تھے. تمام تاریخیں متفق ہیں کہ اپنے بیٹے کو لٹاتے تھے, حضور کو وہاں سے اٹھاتے تھے, تاکہ اگر قتل ہو تو میرا بیٹا قتل ہو جائے, حضور بچ جائیں. ارے میں کہتا ہوں آج دنیا سلام کرتی ہے ذبیح اللہ کو, سلام کرتی ہے ابراہیم کو. خدا نے خود سلام کیا, السلام علی ابراہیم. قرآن میں بھی آپ نے یاد تازہ کیے,
کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام. کس بات پر سلام؟ ابراہیم کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا تھا ذبح ہونے کی جگہ پر. ذبح تو نہیں ہوئے تھے بھائی، ذبح ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ کی مرضی ہے، مگر ابراہیم کو سلام کیوں کیا اللہ نے؟ کہ ابراہیم نے لٹایا، اس جگہ لٹایا جہاں ذبح کیا جاتا ہے. ذبح کرنے کے لیے لٹایا، ذبح کرنے کے لیے لٹایا. تو خدا کہتا ہے فلما اسلم، اور کہ جو قرآن کیا سورہ صافات، جب ابراہیم نے لٹایا نا اسماعیل کو، جب لٹایا اور چھری رکھی گردن پر، تو خدا فرماتا ہے فلما اسلم، جب دونوں نے تسلیم کر لیا، جب دونوں اسلام لے آئے ابراہیم و اسماعیل، میرے حکم مان لیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اور اسماعیل نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی ذبح ہونے کے لیے. فلما اسلم، خدا کہتا ہے جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے. ایک دفعہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جبین ذبح ہونے کی جگہ رکھی تو خدا کہتا ہے اسلم، دونوں مسلمان ہو گئے. ایک دفعہ رکھی تو مسلمان ہو گئے. جو 2 سال روزانہ رکھتا رہا اپنے بیٹے کو مقام ذبح پر، صلوات اور محمد و آلہ. جو 2 سال روزانہ ڈیلی رات کو رکھتا ہے، اور متفق علیہ ہے، خدا کی قسم جس تاریخ میں چاہیں آپ پڑھ لیں، اپنے بیٹے کو ذبح کے مقام پہ رکھتا ہے محمد مصطفیٰ کو بچانے کے لیے. بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ کافر تھا. میں آپ کے سامنے ایک جملہ پڑھتا ہوں، تاریخ ابو الفدا، بڑی بڑی تاریخ ہے، بہت بڑی تاریخ ہے، نمبر 1 صف میں آتی. اس کا جملہ سناتا ہوں آپ کو، یہ کیا دیکھیے کمال ہے. پہلے وہ لکھتا ہے شعر ابو طالب کے شعر لکھتا ہے ابو الفدا، اور میں ترجمہ لکھا وہی پڑھتا ہوں جو اس نے لکھا ہے، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ترجمے میں نے آگے پیچھے کر دیا ہے. وہ لکھتا ہے ہدایت کی تو نے محمد کو، ہدایت کی تو نے محمد کو، خدا سے کہہ رہے ہیں، ابو طالب کا شعر ہے، ہدایت کی تو نے محمد کو، اور میں نے جان لیا کہ تو بالکل سچا ہے. خدا سے کہہ رہے ہیں ہدایت کی تو نے محمد کو، اور میں نے جان لیا کہ تو بالکل سچا ہے. ابو طالب، محمد بالکل زندہ سچا ہے اور امین ہے. اور میں نے یہ بھی جان لیا کہ دین محمدی تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے. میں نے یہ بھی جان لیا کہ دین محمدی تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے. اس کے آخر میں لکھتا ہے، مورخ آخر ہوتا ہے، لکھتا ہے مگر آخر میں کافر مرا، معاذ اللہ، ابو طالب کے لیے، مگر آخر میں کافر مرا. یعنی آپ دیکھیے شعر بھی لکھا ہے، شعر بھی لکھا ہے ابو طالب کا، اور پھر لکھ رہا ہے کافر مرا. میں کہتا ہوں جو یہ شعر کہے اور وہ بھی کافر مرے تو پھر مسلمان کون مرے گا؟ جو یہ شعر کہے کہ مرے اور پھر کافر مرے تو مسلمان کون مرے گا؟ دیکھیے کہ دین محمدی سارے ادیان میں سب سے اچھا ہے، یہ بھی لکھ رہا ہے. ابو طالب نے یہ شعر کہا اور پھر لکھتا ہے کہ کافر مرا. اور صاحب آخری جو کلائمیکس ہے وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کا. بخاری شریف جو صحیح البخاری بعد کتاب الباری، اس میں لکھا ہے، غور کیجیے گا آپ، اس میں لکھا ہے کہ جب ابو طالب کا سانس اکھڑ رہا تھا، بالکل آخری وقت، انتقال جب ہو رہا تھا، بالکل لاسٹ ٹائم، لاسٹ بریتھ، اس حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے اور آگے بیٹھے ابو طالب کے پاس بستر کے اوپر. بخاری شریف، چچا جان اب کلمہ پڑھ لیں، اب آپ کلمہ پڑھ لیں. سوچے ذرا 40 سال حضور رہے ان کے پاس، 40 ایئرس. میں کسی کے ساتھ اگر 4 سال رہوں، میں کوئی بہت بڑا انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہوں، آرڈنری کلیور کا آدمی ہوں، ایوریج. اگر میں کسی کے ساتھ 4 سال رہوں نا تو میں جان لوں گا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں. حضور جیسا انسان 40 سال رہا اور نہیں پہچانا کہ ابو طالب مسلمان ہے کہ نہیں. ان کا کلیور دیکھیے آپ، 40 سال کے بعد رہنے کے بعد کہہ رہے ہیں ان سے مرتے وقت کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیں. تو ابو طالب نے کہا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، کیونکہ سردار قریش کے جو ہیں وہ میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں اپنے دین سے پھر گیا، سردار ہو کر اور اپنے دین سے پھر گیا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. یہ لکھا ہے بخاری شریف. تو حضور نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا ہے، دیکھیے میں اپنا کان جو ہے نا وہ آپ کے ہونٹ میں رکھ دیتا ہوں. اپنا کان جو ہے حضور نے اٹھا جا کر بالکل ابو طالب کے ہونٹ میں رکھ دیا کان. کہتا اب ایسا ہے آپ زور سے نہ پڑھیں، آپ آہستہ سے پڑھ لیں.
تاکہ میں سن لوں اور تاکہ قیامت میں آپ کی شفاعت کر سکوں. تو آپ بالکل آہستہ سے بالکل یعنی کان میں کہتے ہیں کان میں پڑھ دیں. تو آپ اگر میرے کان میں پڑھ دیں کلمہ تو بس تاکہ میں سن لوں فقط، اور کوئی نہ سنے کوئی، فقط میں سن لوں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ مسلمان ہیں. تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور نے اپنا کان جو تھا وہ جا کر ابو طالب کے ہونٹوں پہ رکھ دیا کہ کان میں پڑھ دیں، کان میں، بس کان میں پڑھ دیں. پھر لکھتا ہے کہ جی نہیں پڑھا، جی نہیں پڑھا، نہیں پڑھا. معلوم ہوتا ہے جیسے دوسرا کان اسے لگایا ہوا تھا. بھائی میں کہتا ہوں انسان کے عمل کو دیکھو. انسان پہچانا جانا جاتا ہے اپنے عمل سے، مسلمان پہچانا جاتا ہے اپنے عمل سے. میں پھر شعر پڑھ رہا ہوں اقبال کا کہ نگاہ نے کہہ بھی، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کسی کریکٹر سے انسان پہچانا جاتا ہے، کریکٹر سے. ایمان ہوا الایمان هو العمل، ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے. عمل دیکھو نا ابو طالب کا، ہم تو عمل سے پہچانتے ہیں. ہم تو دشمن کو بھی عمل سے پہچانتے ہیں. دوست دشمن کو بھی ہم عمل سے پہچانتے ہیں. آپ دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ جتنا نقصان امام حسین علیہ السلام کو حر نے پہنچایا، یعنی حر ذمہ دار ہے حسین کو کربلا میں لانے کا. ہسٹری، بالکل ہسٹری. اس لیے ہمارے بعض مورخین جو ہے نا، ایک بہت بڑے بادشاہ تھا، کیا کہتے ہیں، تیمور کا بادشاہ تھا ایک بہت بڑا. اس کو تو یہ یقین تھا کہ حر جو ہے وہ بخشا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ریسپانسبل ہے حسین کو کربلا میں لانے کا، گھیر کر لانے کا. اس لیے اس نے قبر کھدوائی تھی. صحیح موجود ہے، اس نے قبر کھدوائی، اور جب قبر کھودی گئی تو دیکھا لاشا ایسے کا ایسے ہی دیکھا. تاریخ میں نے خود پڑھی ہے میں نے. اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور گلے میں ایک رومال بندھا ہوا ہے. تو دیکھا کہ گلے میں رومال بندھا ہوا ہے. یہ تیر لگا تھا حر کے گلے میں، اور حسین نے آخر میں رومال باندھا تھا. یہ معلوم تھا اس کو. تو اس نے کہا نادر شاہ نے کہ رومال کھولو. نادر شاہ کے آگے تو حکم آگے کوئی بول سکتا ہی نہ. وہ بڑا جابر زاویل بادشاہ تھا. اس نے کہا یہ رومال کھولو، یہ رومال میں اپنے قبر پہ لے کے جاؤں گا. یہ رومال کھولو حر کی گلے میں سے. تو رومال کھول دیا. اب جو رومال کھولا اور نادر شاہ نے لیا تو گلے میں سے تازہ خون بہنے لگا. تازہ خون بہنے لگا. تو نادر شاہ نے اپنا رومال نکالا، کہا یہ باندھو، یہ باندھو. کتنے رومال باندھے گئے مگر خون نہیں رکا. آخر علماء نے کہا کہ یہ رومال حسین نے حر کو دیا ہے. یہی رومال بندھے گا تو خون رکے گا. آپ دیکھیے آپ، یعنی یہاں تک بات پہنچی کہ علماء کو یہ شبہ تھا کہ حر بخشا جا سکتا ہے کہ نہیں. میں یہ بتا رہا تھا اتنی بڑی کہ گھیر کے لایا ہے، گھیر کر لایا ہے کربلا کی طرف حر. دیکھیے آپ، یہ اندازہ کیجیے آپ. مگر کیا کریکٹر ہے حر کا اور کیا کریکٹر ہے حسین کا. دیکھیے عمل کو دیکھا یہ ہے کہ جب قافلہ جا رہا تھا حسین کا تو ایک مرتبہ سامنے سے لوگوں نے، جو جوان تھے قافلے کے اندر، انہوں نے نخلستان دیکھا اور نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. تو حسین کے ساتھیوں نے پوچھا بزرگوں نے کیوں نعرہ کیوں بلند کیا؟ کہا ہم دیکھیں ایک نخلستان آ رہا ہے، ایک باغ آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے. کہا یہ نخلستان نہیں ہے، ہم یہاں سے بہت دفعہ گزرے ہیں، یہاں تو کوئی نخلستان نہیں. تھوڑی دیر ہوئی جب قریب ہوا تو معلوم ہوا یہ نخلستان نہیں تھا بلکہ وہ لشکر تھا. وہ نیزے کی انیاں تھیں، وہ گھوڑوں کی کنوتیاں تھیں جو انہیں درخت نظر آ رہے تھے. اب جب لشکر آمنے سامنے ہوتا ہے دونوں کا تو ہمیشہ ملٹری طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر لشکر یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ اچھی جگہ پر ہو، پوزیشن اس کی اسٹرانگ ہو. تو دائیں طرف ایک قبیلے کا پہاڑ تھا. تو دونوں فوجوں نے رخ کیا، دوپہر کا وقت ہے، دونوں فوجوں نے رخ کیا دونوں نے کہ پہاڑ کے دامن پر ہم قبضہ کر لیں. کہ پہاڑ کا دامن جو ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے، پیچھے سے حملہ ہو سکتا نہیں ہے، لشکر سامنے دکھائی دیتا ہے، مارنا بھی آسان ہوتا ہے
اور پیچھے سے حملہ نہیں ہوتا. یار اب دونوں لشکروں نے تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا اس پہاڑ کے دامن کی طرف کہ ہم اس دامن پر قبضہ کر لیں. پہلے لکھا یہ ہے کہ حسین کا لشکر پہلے پہنچ گیا اور امام کے لشکر نے دریا کے دامن پر پہاڑ کے دامن پر قبضہ کر لیا. لشکر پھیل گیا. خود کا لشکر بعد میں آیا. اب اتنا گرمی کا وقت, دوپہر کا وقت, اس میں گھوڑوں کا دوڑنا تیزی کے ساتھ. ان کے بعد پانی ختم ہو چکا تھا پہلے سے خود کے لشکر کے پاس. حسین پچھلے اس منزل سے پانی بہت زیادہ لے کر آئے تھے. یہاں پانی ختم ہو چکا تھا. اب عالم یہ ہوا کہ لشکر جو آیا ہر کا قبضہ تو پہلے ہو چکا تھا حسین کا پہاڑ کے دامن پر. اب جب یہ پہنچے تو اب پیاس کا یہ عالم, اتنی سخت پیاس, اتنی شدید پیاس کہ لکھا ہے کہ ہر سے بات نہیں کی جا رہی تھی. اور جب آیا حسین کے پاس تو اس سے بولا جا رہا تھا پیاس کی وجہ سے. خشک ہونٹ, چہرہ خشک, مرجھایا ہوا, مگر سردار تھا فوجی. اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفے والوں کو بلانے پر آیا ہوں اور کوفے جاؤں گا. اس نے کہا کہ کوفے تو آپ جائیں گے لیکن میں آپ کو گرفتار کر لے کے جاؤں گا. مجھے بھیجا ہے عمر ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. کہا کیوں؟ کہا بس اس کا حکم ہے, آپ کو گرفتار ہو کے چلنا پڑے گا کوفے. ہم نے کہا دیکھو مجھے کوفے والوں نے بلایا ہے, میں ان کو بلانے پر آیا ہوں, خط دکھا ہے. اگر نہیں چاہتے وہ لوگ میں واپس جانے کو تیار, میں مدینے واپس جانے کو تیار. مجھے کہا نہیں, آپ مدینے واپس جا سکتے, آپ کو چلنا پڑے گا کوفے, میں آپ کو گرفتار کر کے لے کے جاؤں گا. آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں نہیں جاؤں گا. اس پر بحث ہوئی یہاں تک کہ امام جو تھے وہ گھوڑے پر بیٹھے تو اس نے لگام تھام, انہوں نے لگام تھام, اور جس پر آپ نے لگام تھامی تو امام کو غصہ آ گیا. کیونکہ عرب کلچر کے اندر کسی کے گھوڑے کی لگام تھامنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی کا گریبان پکڑ لینا. جو آپ گریبان پکڑ لینا وہی مطلب ہوتا ہے کسی کی لگام تھام لینے کا. امام کو غصہ آ گیا اور آپ نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو نے میری لگام تھام لی, لگام پکڑ لی میری. بس جیسے ہی امام نے اس کی ماں کا نام لیا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے, پھر سر سے پڑ تک کانپنے لگا. سر سے پڑ تک کانپتا, کبھی کھڑا ہوتا تھا, کبھی بیٹھ جاتا تھا, کبھی کھڑا ہوتا تھا, غصے کے بارے ٹہلتا تھا. اور آخر میں اس نے کہا فرزند رسول آپ نے لشکروں کے درمیان میری ماں کا نام لے لیا. یہاں آپ نے میری ماں کا نام لے لیا لشکروں کے درمیان, مگر میری مجال نہیں ہے کہ میں آپ کی ماں کا نام لوں, اس لیے کہ آپ کی ماں وہ ہے کہ بغیر وضو کے اس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. اللہ اکبر. امام نے کہا ٹھیک ہے چلو اب بحث بعد میں ہوگی, تم پیاسے ہو, تمہارا لشکر پیاسا ہے, پہلے پانی پلائے. عباس ان کو پانی پلاؤ. اور خدا کی قسم من تاریخ میں الفاظ پڑھے کہ آپ نے ہمایا کہ دیکھو انسانوں کو پانی پلاؤ, پھر جانوروں کو پانی پلاؤ. اور فرمایا عباس جانور ایک ساتھ سیر ہو کے نہیں پیتا, جانوروں کو کم سے کم جانوروں کو 3 دفعہ موقع دینا گھوڑوں کو کہ وہ پانی میں منہ ڈال کے پانی پی لیں. اللہ اکبر. اور صرف حکم دے کے نہیں چلے گئے خیمے کے اندر. ایک الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے وہاں میدان میں اپنا کرسی بچھائی تھی اور وہاں بیٹھ گئے درمیان میں, یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ سب کو پانی پلایا جا رہا ہے. مشکل بات ہے دشمن کو پانی پلا. دیکھیے کتنا آسان موقع تھا. اب یہ کریکٹر دیکھیے, عمل کریکٹر دیکھیے کتنا آسان موقع تھا. میں اگر وہاں پہ ہوتا نا, اگر امام حسین کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا, میں کہتا پانی پلاؤں گا, پانی ہے میرے پاس, مگر شرط یہ ہے کہ میرے پیروں پر بیعت کرو. اب تو وہاں پیاسا لڑنا صرف کربلا والوں کا کام ہے, پیاسا صرف کربلا والے لڑ سکتے ہیں, اور کوئی لڑ سکتا ہے پانی. اس صحرا کے اندر پانی بند کر دیتے حسین تو سارا لشکر ہو کر حسین کی بیعت کرتا. لیکن کہا نہیں, پانی نہیں کروں گا. پانی جو ہے ہر انسان کا حق, پانی ہر انسان کا حق ہے, جانور کا حق. کہا عباس پانی پلاؤ. بچے پانی پلا رہے ہیں, دوڑ دوڑ کے پانی پلا رہے ہیں, جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, انسانوں کو پانی پلا رہے ہیں. ایک راوی کہتا ہے کہ میں لشکر میں سب سے پیچھے تھا. لشکر میں سب سے پیچھے ایک سپاہی ہوتا ہے
سب سے پیچھے پیچھے آتا ہے، کیونکہ کوئی اگر سوار گر گیا ہے یا پیچھے سے حملہ ہو جائے تو وہ اطلاع دیتا ہے، سب سے پیچھے ہوتا ہے، وہ سب سے لاسٹ۔ وہ کہتا ہے جب اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جب میں پہنچا تو مجھے پیاس سے میرا بہت برا حال تھا، بہت سخت مجھے پیاس لگ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ لوگ ہمارے لشکر کو پانی پلا رہے تھے، حسین کا لشکری، حسین کے بچے، حسین کے جوان ہمارے لشکر کو پانی پلا رہے تھے، ہر ایک کو پانی پلا رہے تھے، پانی پی رہے تھے۔ لیکن جب میں آیا تو کسی اتنے یعنی مصروف تھے پانی پلانے میں، حسین کے ساتھی اتنے مصروف تھے ہمارے لشکر کو پانی پلانے میں، کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں، کسی کو میری پرواہ نہیں ہوئی۔ کہتا میں آیا پیاس کے مارے تو میں نے دیکھا کہ حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب پانی پلا رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں پانی پلاتے ہوئے۔ تو میں جب کوئی نہیں آیا میرے قریب تو میں آگے گیا امام کے پاس اور میں نے سلام کیا ہاتھ سے، اور مجھ سے بولا جاتا تھا، میں نے صرف اشارہ کیا کہ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اور جیسے میں نے اشارہ کیا تو سامنے ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر مشکیزہ بندھا ہوا تھا پانی کے مشکیزہ۔ آپ نے اشارہ کیا جاؤ پانی پیو، پانی پیو۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے مشکیزے کا دہانہ کھولنا چاہا، سپاہی، لیکن کہتا ہے میں پیاس کے مارے اتنا کمزور ہو گیا تھا، پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں لرزہ آ گیا تھا کہ میں دہانہ کھولنا چاہتا تھا مشکیزے کا، مگر مجھ سے کھلتا نہیں تھا، مجھ سے مشکیزے کا دہانہ کھلتا نہیں تھا، سپاہی مگر پیاس کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے دہانہ تو امام دیکھ رہے تھے، لیکن جب مجھ سے دہانہ نہیں کھلا تو وہ کہتا ہے نظر یمیناً و شمالاً، حسین نے دائیں طرف دیکھا، حسین نے بائیں طرف دیکھا، سب مصروف تھے پانی پلانے پر۔ کہتا ہے خدا کی قسم نہیں بھولوں گا قیامت تک وہ وقت کہ میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کا نواسا بنفس رفیس اٹھا، خود اٹھے، میرے قریب آئے، مشکیزے کو دہانے کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور اس وقت تک تھامے رہے جب تک میں سیراب نہ ہو، اس وقت تک دہانے کو تھامے رہے جب تک کہ میں سیراب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بس یہی وہ چیز تھی، یہی وہ دلیل تھی جس نے حر کو موڑ دیا، حر کو موڑ دیا جس۔ اللہ اکبر۔ جب 10 محرم کی صبح ہوئی، 9 محرم کی رات آئی، حر نے 8 محرم سے پانی پینا بند کر دیا تھا۔ جب سے حسین پہ پانی بند ہوا، حر نے پانی پینا بند کر دیا۔ 9 محرم کو سارے لشکر میں بات مشہور ہو گئی کہ حر نے پانی نہیں پیا ہے۔ بڑے بڑے سردار آئے، سمجھایا، پانی پیش کیا، حر نے منع کر دیا، کہا میں نہیں پیوں گا۔ یہاں تک کہ جو تاریخ کے آخری الفاظ لکھے ہیں کہ شب عاشور تھی اور حر اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا تھا، بار بار ٹہل رہا تھا، اور آسمان کو دیکھتا تھا اور اپنے ہاتھوں کو ملتا تھا اور ایسا بار الہا یہ کیا ہو گیا، بار الہا میں نے یہ کیا کر دیا، بار الہا مجھے نظر نہیں تھا کہ مسلمان محمد مصطفیٰ کے نواسے پر پانی بند کر دیں گے، بار الہا میں حسین کو کہاں لے آیا، میں نے نبی کے نواسے کو کہاں لا کے گھیر دیا، مالک مجھ سے یہ کیا ہو گیا، مالک میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، مالک کس طرح تیرا سامنا کروں گا، کس طرح محمد مصطفیٰ کا سامنا کروں گا۔ روتا تھا، گڑگڑاتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، مگر پانی نہیں پیتا تھا۔ آخر میں لکھا ہے سرداروں کے بعد اس کا ایک بھائی تھا، سگا بھائی، اس کو معلوم ہوا کہ بھائی نے پانی نہیں پیا 3 دن سے، وہ آیا۔ جب بھائی آیا، سردار تھا، فوجی، گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا، گیا بھائی، اور بھائی نے جا کر پہلے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور غلام سے کہا جاؤ پانی لے کر آؤ، میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ غلام دوڑا ہوا گیا، کوزہ لے کر آیا۔ حر نے کہا میں تیرا بھائی ہوں، میرے ہاتھ سے تو پانی پی لے، کسی کے ہاتھ سے پانی نہیں پیا تو نے، میں تو اپنے ہاتھ سے تجھے پانی پلانے آیا ہوں، میرے ہاتھ سے پانی پی لے۔ جب بھائی نے پانی پیش کیا تو ہاتھوں سے ہٹا دیا، کوزے کو ہٹا دیا اور کہا میرے ساتھ آؤ۔ اب بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، غلام بھی ہیں، چلا کس طرف؟ جس طرف حسین کے خیمے تھے، ادھر حسین کے خیمے تھے اس طرف چلا۔ اب یہ سب جا رہے ہیں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب قریب پہنچا تو
بھائی سے پلٹ کے پوچھا تو نے کچھ آوازیں سنی؟ اس نے کہا نہیں میں نے کوئی آواز نہیں سنی. اور چلو آگے, تھوڑا اور آگے چلا, ابھی تھوڑا اور آگے چلا تو بھائیوں کے اور بیٹوں کے قدم رکنے لگے. کہا ہاں ہاں ہم کچھ آوازیں سن رہے ہیں, ہم سامنے خیموں سے کچھ بچوں کی آوازیں سن رہے ہیں. العطش العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. بس انہوں نے کہا یہ کون بچے ہیں, یہ کس کی آوازیں ہیں بتاؤ؟ کہا یہ نبی زادوں کی آوازیں ہیں, یہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں, یہ محمد مصطفیٰ کی اولاد ہیں, یہ ان کی آوازیں ہیں. کہا تمہیں یاد ہے کہ جب ہم پیاسے تھے تو یہی بچے دوڑ دوڑ کر ہمیں پانی پلا رہے ہیں, ہمارے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے, ہمیں سیراب, یہی بچے تھے وہ, یہی بچے. اور آج کہہ رہے ہیں العطش, میں کیسے پانی پی لوں, کس منہ سے پانی پی لوں, کس کو منہ دکھاؤں گا پانی پی کر؟ اب سمجھ گئے سب کہ مطلب کیا ہے. صبح ہوئی, یہ اتنا بڑا سردار تھا کہ جو فوج تھی نا کربلا کے اندر, ایک فوج تھی شام کی اور ایک فوج تھی عراق کی. عراق کی فوج کا یہ ہیڈ تھا اور ٹوٹل فوج کا ہیڈ جو تھا وہ عمر سعد تھا. تو یعنی سیکنڈ ان کمانڈ تھا, یہ سیکنڈ ان کمانڈ. تو جب یہ آتا تھا تو عمر سعد کے ساتھ تخت پر ساتھ بیٹھتا تھا, یہ دونوں ساتھ بیٹھتے تھے تخت کے, یہ اس کی پوزیشن تھی, اس کی ساتھ بیٹھا تھا. آج جو آیا صبح عاشور تو تخت پہ بیٹھا نہیں تخت, گھوڑے بیٹھا رہا اور پیر رکھا اسے تخت کے اوپر صرف, بس. اور کہا عمر سعد کیا ارادہ ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہے؟ جنگ ہوئی, جنگ کا ارادہ ہے. کہا وہ حسین نے جو 3 شرطیں پیش کی تھیں, کیا اللہ ہو, حر کی زبان سے سنیے, دشمن اس پر تو دشمن ہی ہے نا, ابھی تو یزید کی فوج میں ہے وہ. تو حسین نے کہا تھا کہ میں مدینے واپس جانے کو تیار ہوں, تم نہیں چاہتے تھے, میں تمہارے سرحدوں پہ جانے کو تیار ہوں کہ سرحدوں پہ جا کر تمہاری حفاظت کروں گا. اور یہاں تک حسین نے یہاں تک کہا تھا کہ میں بلاد اسلامی کو چھوڑنے کو تیار ہوں, میں ہند جانے کو تیار ہوں. تو اب یہ 3 باتیں حسین نے پیش کی تھیں, تو ان میں سے کسی بات کو کیوں نہیں مان لیا؟ پھر لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس یہاں جو کہا تو عمر سعد کا سر جھک گیا, شرم سے سر جھک گیا. کہنے لگا میں کیا کروں, ابن زیاد نہیں مانتا, ابن زیاد نہیں مانتا. وہ کہتا ہے نہیں بیعت لینی ہے, یا سر لینا ہے یا بیعت لینی ہے. بس جب یہ سنا اب سمجھ گیا, اب سمجھ گیا. پھر اس نے کہا پلٹ کے عمر سعد نے, حر میں دیکھ رہا ہوں تیرے انداز بدل رہے ہیں, تیرے تیور بدل رہے ہیں. مجھے جاسوسوں نے بتایا, پرچہ نویس جاسوس کہتے ہیں لکھنے پر, بتایا انہوں نے کہ تو جو ہے بغاوت کی باتیں کر رہا ہے, تو حسین کی ہمدردی میں باتیں کر رہا ہے, تو حسین کی مظلومی کو بیان کر رہا ہے, تو بغاوت پھیلا رہا ہے. بتایا تجھے اگر تو اس جنگ میں حصہ لے گا تو ہماری فتح ہو جائے گی شام تک, تجھے انعام ملے گا, تجھے خلعتیں ملیں گی, تجھے بڑے عہدے ملیں گے. تو یہ کیا کر رہا ہے, تو تیرا حال کیا ہو گیا تیرا یہ؟ بس یہاں میر صاحب کہتے ہیں, میر انیس کہتے ہیں ایک دفعہ غصہ آ گیا حر نے پلٹ کے کہا کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس, کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس. کچھ تردد نہیں, کہہ دے کہ لکھیں پرچہ نویس, کچھ تردد نہیں, کہہ دے کہ لکھیں پرچہ نویس. ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں, ہاں سوئے ابن شہنشاہ عرب جاتا ہوں, لے ستمگر جو نہ جاتا تھا تو اب جاتا ہوں. کہہ کے یہ ڈاب سے غازی نے نکالی تلوار, کہہ کے یہ ڈاب سے غازی نے نکالی تلوار. پاؤں رکھنے لگا بڑھ بڑھ کے زمین پر رہوا, پاؤں رکھنے لگا بڑھ بڑھ کے زمین پر رہوا. غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے,
غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے، لو طرفدار حسین ابن علی جاتا، اس شان کے ساتھ وہاں سے وہ آیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا ہے۔ مطلب چند جملے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ حر خطاکار ہے، حر کو احساس گناہ ہے، حر کو پتا ہے کہ میں لے کے آیا ہوں حسین کو یہاں گھیر کر، میں ذمہ دار ہوں حسین کو یہاں گھیر کے لانے کا۔ لکھا ہے روایت کے اندر کہ جب پہنچا ہے خیمے کے قریب، بیٹے بھی ساتھ ہیں، غلام بھی ساتھ ہیں، بھائی بھی ساتھ ہیں، لکھا ہے ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر گیا، سردار ہے، معمولی بات نہیں ہے، سردار، وہ فوجی سردار ہے، اترا گھوڑے سے، اپنا رومال جیب سے نکالا اور اپنے جوان بیٹے سے کہا آ گیا۔ غلام کی ہمت نہیں تھی تو غلام یہ کر سکے، بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میرا ہاتھ میری گردن کے پیچھے باندھ دے، میرے دونوں ہاتھوں کو میری گردن کے پیچھے باندھ دے، ایسے باندھ دے جیسے قیدی کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، جیسے مجرموں کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کیوں؟ کہا میں دربارگاہ کا مجرم ہوں، میں درگاہ کا مجرم ہوں، میں حسین کی بارگاہ میں مجرموں کی طرح پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، ہاتھ بندھوائے۔ اب جو چلا سامنے حسین بیٹھے ہوئے ہیں، بس جیسے ہی حسین کو دیکھا، جیسے امام کو دیکھا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، نبی کے نواسے میرا سلام۔ چاہتا تھا کہ پیروں پہ گر جائے، حسین نے سینے سے لگا لیا، تو ایک مرتبہ جب سینے سے لگایا تو کہا مولا بس صرف ایک سوال کرنے آیا ہوں، اور کیجیے گا، صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، مولا یہ بتائیے کہ کیا اللہ مجھ جیسے گناہگار کا گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کیا اللہ مجھ جیسے گناہگار کا گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کہا حر تو اس وقت کہہ رہا ہے، اب تو صبح عاشور ہو چکی ہے، اب تو سورج نکل آیا ہے۔ حر جب رات پہ آخر شب تھی اور میں نماز تہجد پڑھ رہا تھا اور تو اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا تھا، میں اس وقت اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ بار الہ میں نے حر کا گناہ معاف کر دیا، تو بھی حر کی خطاؤں کو معاف۔ میں حر کا خطا معاف کر چکا ہوں، میں نے حر کا گناہ معاف کر دیا، مالک تو بھی حر کی خطا کو معاف کر دو۔ اللہ اللہ، بس یہ سنا حر پیروں پہ گر گیا، کہا معاف کرنے والا ہو تو ایسا ہو، بخشنے والا ہو تو ایسا ہو، سخی ہو تو ایسا کا مولا، بس اب میری آخری خواہش ہے، صرف آخری تمنا، اب مجھے سب سے پہلے حملہ کرنے کا اجازت دیجیے، اب مجھے سب سے پہلے جنگ، یہ میری تمنا ہے کہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں، سب سے پہلے میں ہی لڑنے کے لیے جاؤں گا، سب سے پہلے میں ہی جنگ کروں گا۔ کیا جملہ کا ہے وہ، خدا کی قسم، اس امام نے، میں جب سوچتا ہوں تو روتے روتے مجھ سے قبول ہی پایا جاتا ہوں اس سے، کہا حر جب دشمن بن کے آئے تھے تو ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، جب ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، آج دوست بن کر آئے ہو میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا۔ آج مہمان بن کر آئے ہو مگر میں تمہیں پانی نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حر نے کہا مولا اب میں آپ کے بابا کے ہاتھ سے پانی پیوں گا، اب آپ کے ہاتھ سے نہیں، آپ کے بابا، بس آپ مجھے اجازت دیں جنگ کرنے کی۔ لکھا ہے گیا، اور یہ شان ہے حر کی، خدا کی قسم شان ہے۔ جب چلا تو سب سے پہلے بیٹے سے کہا تقدم یا بنیا، بیٹا سب سے پہلے تو حملہ کر۔ بھائیوں سے کہا، بھائی گئے، بیٹوں کو شہید کیا، سب کو قتل کرتا، سب کو پیش کرتا رہا، قربان کرتا رہا، یہاں تک کہ جو اس کا خاص بیٹا تھا آخر میں اس سے کہا تقدم یا بنیا، بیٹا اب تو جا آگے۔ اور جس وقت بیٹا، بس آخری جملے ہیں، جس وقت بیٹا گھوڑے سے گرا ہے، حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا اور ایک مرتبہ حر پلٹا کہ بیٹے کی لاش پہ جائے، حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، حسین نے حر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا حر یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، جوان بیٹے کی لاش پہ جانا، جوان بیٹے کو سنبھالنا، اس کو مرتے ہوئے دیکھنا، توڑتے ہوئے دیکھنا، یہ میں جاؤں گا۔ حسین پہنچے، ان کے بیٹے کی لاش پر حسین پہنچے۔